الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے حوالے سے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طویل روایت ہے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہوئے، رجل الشعر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ سیدھے تھے اور کچھ بل کھائے ہوئے تھے۔ یعنی عربوں کے ہاں دو طرح کے، ویسے بھی انسانوں میں عام طور پہ دو طرح کے بال ہوتے ہیں، یا تو جیسے بہت گنجلک بال ہوتے ہیں، بہت گھنے بال ہوتے ہیں جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں، اور یا بالکل پٹے ہوتے ہیں، بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہموار تھے، حبشیوں کی طرح بہت سخت گنجان نہیں تھے، لیکن قدرے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا بل موجود تھا۔ اور فرمایا کہ ان فرقت عقیقتہ فرقہا، اگر خود ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں میں بانگ نکل آتی تو ٹھیک، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عام طور پر بہت زیادہ کنگھی کرنے کا آپ کے ہاں آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یترجل غباً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے کبھی کبھی، ایک دن کر لی اگلے دن نہیں کی، چھوڑ چھوڑ کر، بہت زیادہ ریگولرلی بالوں کو سجانا بنانا یہ آپ کا معمول نہیں تھا۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بھی بال ہوں اور خاص طور پہ زیادہ بال ہوں کہ بغیر اس کو سیٹ کیے، کنگھی کیے وہ عجیب سے لگیں، وہ حلیہ اچھا نہ لگے، تو آپ نے کہا کہ جس کے بھی خاص طور پہ اس طرح کے بال ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، فلیکرمھا۔ اور اکرام کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اچھی طرح سیٹ کرے کنگھی کے ذریعے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں ابو قتادہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ان لی جمتن افارجلھا، کہ میرے بال کچھ لمبے ہیں تو کیا میں ان میں کنگھی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اکرمھا، کہ ہاں اپنے بالوں کا اکرام کرو، اپنے بالوں کا دھیان کرو۔ ابھی آگے تفصیل آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ نہ تو جعد القطط کے الفاظ آتے ہیں کہ نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے، ولا رجل السبت، اور نہ ہی بالکل پٹے تھے، بلکہ اس کی درمیانی حالت تھی۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے مانگ نکالنے کی، اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدلا ہے۔ ایک روایت متفق علیہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، کان النبی یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ، وہ تمام معاملات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپلیسٹلی پوری وضاحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں دیا جاتا تھا، تو آپ اس میں اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے۔ یعنی اہل کتاب کی پیروی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ انبیاء اور رسل کی روایت ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ،
کہ یہ انبیاء جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو اے نبی آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ اب ظاہری بات ہے سیدنا ابراہیم کی وہ جو شاخ ہے جو سیدنا اسماعیل سے آگے چلی ہے، اس میں نبوت و رسالت کا معاملہ نہیں رہا، اور جو سیدنا اسحاق سے چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، اس میں نبوت و رسالت کا جو ہے معاملہ رہا ہے۔ تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک واضح طور پر آپ کو کسی معاملے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا تو آپ اہل کتاب کے معمول کی پیروی کرتے تھے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، اور اہل کتاب اپنے بال آگے چھوڑ دیتے تھے، یعنی آگے جیسے ڈال لیتے تھے، جس کو آج کل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بوائے کٹ جو بال ہوتے ہیں جس میں بال آگے ڈال دیے جاتے ہیں، مانگ نہیں نکالی جاتی، تو اہل کتاب کا معمول یہی تھا۔ اس کو صدل کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُكُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرکین مکہ کا معمول مانگ نکالنے کا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاملے میں اہل کتاب کی پیروی کی ابتداءً، فَصَدَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نَاسِيَتَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنے بال ماتھے پہ گرائے رکھے جیسے اہل کتاب کرتے تھے، اور مشرکین کے ساتھ ایک تفریق رکھی، مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ لیکن ثم فرق بعد، پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمول کو بدل دیا اور پھر مانگ نکالنا شروع کر دیا، پھر بال آگے چھوڑنا ختم کر دیے اور مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنین اذا ہوا وفرہ، جب آپ کے بال زیادہ ہوتے یا وفرہ ہوتے تو آپ کے بال کانوں کی لو سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ شحمۃ اذنین، شحمہ کہتے ہیں جیسے خواتین کے ہاں کان کا وہ حصہ جس میں بالی پہنی جاتی ہے، تو جیسے لو کہتے ہیں کانوں کی لو، آخری حصہ، تو یہ ہند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ آپ کی کانوں کی لو سے تجاوز نہیں کرتے تھے، بس یہاں تک ہوتے تھے۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں ان کی جو لمبائی ہے یا طوالت ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے نصف اذنی، نصف اذنی کا مطلب یہ ہے آدھے کان تک، کچھ میں آتا ہے شحمۃ اذنی جس کو ہم نے ابھی روایت پڑھی کانوں کی لو تک، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے بین اذنیہ و عاتقیہ، آپ کے کانوں اور مونڈوں کے درمیان، ایسے بال بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کانوں کی لو اور مونڈے کے درمیان تک بال ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ کان یضرب شعرہ منکبیہ، کہ آپ کے بال جو ہیں وہ آپ کے مونڈوں کو چھو رہے ہوتے تھے۔ اب ان روایتوں میں کوئی تضاد ان معنوں میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ مختلف صحابہ مختلف باتیں بیان کر رہے ہیں تو کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ حالات کے اوپر ہے کہ کبھی کسی صحابی نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ آدھے کان تک ہیں، جب کسی نے دیکھا کان بڑے ہوئے ہیں کانوں کی لو تک ہیں، ایسا بھی ہوا کہ دیکھا گیا کہ کانوں کی لو اور مونڈے کے درمیان تک ہیں، اور اس حد تک بھی آپ نے بال بڑھائے کہ وہ جیسے ٹچ کر رہے ہوتے تھے آپ کے کندھوں کو۔ تو یہ مختلف معمولات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کثیر الشعر الراس راجلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سر کے زیادہ تھے، گھنے تھے، اور ایسے ہوتے تھے کہ جن کو کنگھی کرنے کی ضرورت ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور ویسے روایات میں جو ترجل ہے، ترجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنگھی کرنا، اس میں روایت میں آتا ہے کان یحبہ التیمن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا۔ تیمن کا مطلب کیا ہے؟ داہنی طرف سے آغاز کرنا، تو آپ مانگ کا آغاز داہنی طرف سے کرتے تھے، اور یہ ہر معاملے میں تھا کہ کنگھی کرنے میں بھی اور موزہ پہننے میں بھی، لباس پہننے میں بھی، طہارت حاصل کرنے میں بھی،
وضو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دائیں اعضاء دھوئے جاتے ہیں، پھر بائیں اعضاء دھوئے جاتے ہیں، اور اس کا سبب بالکل واضح ہے، چونکہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو اہل سعادت ہیں، اہل جنت ہیں، ان کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو گویا سمبولیکلی اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر اچھا کام، ہر بابرکت کام، ہر صفائی والا پاکیزہ کام داہنے ہاتھ سے ہم کریں۔ تو کنگھی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کا اہتمام فرماتے تھے۔ آگے کہتے ہیں ازہر اللون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی وہ صاف شفاف چمکتی ہوئی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، لیکن ایسی سفیدی جس میں ملاحت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابیض مشربن بیاضہ حمرتن، کہ وہ سفیدی تھی لیکن ایسی سفیدی جس میں سرخی کی آمیزش ہو۔ ایک جو ہے ابیض الامحق ہوتی ہے بالکل چونے کی طرح کی سفیدی، وہ اچھی نہیں لگتی دکھنے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے وہ سفید جس میں سرخی کی آمیزش ہو، جیسے چمکتا ہوا رنگ۔ واسع الجبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی وہ وسیع تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ذہانت کی، وجاہت کی، خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے کہ پیشانی جو ہے وہ کشادہ ہو۔ ازج الحواجب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو تھے وہ باریک اور خمدار تھے۔ سوابغ، سوابغ کا مطلب کیا ہے کہ بالوں سے جو بھویں تھیں وہ بھرپور تھیں۔ فی غیر قرن، لیکن وہ بھویں آپس میں یا ابرو آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں بھویں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بھویں بالکل ملی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابرو تھے یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، بیچ میں گیپ تھا، اور جیسے خمدار ہوتے ہیں ابرو، اور خمدار بھی تھے اور بالوں سے جیسے گھنے تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، اور ان دونوں ابروؤں کے درمیان، بھووں کے درمیان یہاں بیچ میں ایک رگ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو وہ ابھر آتی، یعنی بیچ میں ایک رگ تھی، جب آپ غضبناک ہوتے تو وہ ابھر آتی۔ اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عام حالت تو رحمت کی، لینت کی، شفقت کی تھی، لیکن ایٹ ٹائمز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے غضب بھی کیا، آپ نے غصہ بھی کیا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ غضبناک ہوتے تھے تو آپ کے غضب کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ ایک فزیکل ہوتی تھی صورتحال کہ دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ جو ہے غضبناک ہوتے تھے تو وہ ابھر آتی تھی۔ اقن العرنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، کہ آپ کی جو مبارک ناک ہے وہ ستواں تھی، لمبی تھی، باریک تھی، اور درمیان میں ایک نور سا تھا، اور جو بھی غور کرتا تھا اس کو لگتا تھا کہ ناک جیسے ابھری ہوئی ہے، یعنی ایک تو ناک بہت ستواں ناک تھی، جیسے خوبصورت ناک ہوتی ہے، اور اوپر جیسے ایک روشنی سی تھی، نور سا تھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ جیسے وہ اٹھی ہوئی ہے، ابھری ہوئی ہے۔ کس اللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریش مبارک ہے، جو داڑھی ہے، وہ گھنی تھی اور بڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی کے بال ہیں وہ گھنے تھے اور طویل تھے، لیکن اتنے طویل نہیں تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت زیادہ نکلتی بھی نہیں تھی، ایک خاص حد تک تھی، اس سے زیادہ لمبی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی داڑھی ہے اس میں بھی سفید بال بہت تھوڑے تھے، کچھ صحابہ نے جیسے گن کے بتا دیے کہ تقریباً لگ بھگ 17 سفید بال آپ کی وفات تک آپ کی مبارک داڑھی پہ رہے، اور وہ تھے بھی کچھ کنپٹیوں پہ تھے اور کچھ یہاں، جس کو عام طور پہ چھوٹی داڑھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہونٹ کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، یہاں جو حصہ تھا اس
داڑھی کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سفید بال جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے تھے۔ سہل الخدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار تھے وہ برابر تھے، یعنی ایک ہوتے ہیں رخسار اندر کو دھنسے ہوئے، وہ بھی اچھے نہیں لگتے، خاص طور پہ بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ اندر دھنس جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چہرہ بہت پھولا ہوا ہو، لگے کہ چہرہ بہت پھولا ہوا ہے، نہیں، سہل الخدین، کہ یہ جو آپ کے رخسار ہیں ہموار تھے۔ ذلیع الفم، جو منہ ہے یا دہن جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کشادہ تھا، اور یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ مفلج الاسنان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے ان میں قدرتی طور پر تھوڑا سا گیپ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ عربوں کے ہاں یہ چیز بھی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اسی لیے کچھ خواتین خاص طور پر جہاں اور بہت سے کام کرتی تھیں، جسم کو گندواتی تھیں اور بھووں کو جو ہے وہ اکھیڑتی تھیں خوبصورتی کے لیے، اسی طریقے سے وہ اپنے دانتوں کے درمیان مصنوعی طور پہ گیپ پیدا کرتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ وہ خواتین ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں میں مصنوعی طور پر جو ہے وہ گیپ پیدا کریں۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ قدرتی طور پر آپ کے مبارک دانت ایسے تھے کہ ان کے درمیان فاصلہ تھا، گیپ تھا۔ اکحل العینین ولیس باکحل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جیسے سرمگی تھیں اور ایسے لگتا تھا کہ ان میں سرما ڈلا ہوا ہے، حالانکہ سرما نہیں ڈلا ہوتا تھا، یعنی قدرتی طور پہ جیسے ایسی آنکھیں تھیں، خوبصورت آنکھیں کہ لگتا تھا کہ ان میں سرما لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا سرما لگانے کا، اور آپ لگایا بھی کرتے تھے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فطری طور پر بھی جو آپ کی آنکھیں تھیں ان ایسی لگتی تھیں کہ جیسے ان میں سرما لگا ہوا ہے۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھیں خوب سیاہ تھیں۔ اہدب الاشفار، اور پلکیں خوب گھنی اور لمبی تھیں۔ دقیق المسروبہ، جو مسروبہ ہے آپ کا وہ بہت دقیق تھا، باریک تھا۔ مسروبہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے سینے میں جو بالوں کی ایک لکیر سی ہوتی ہے اس کو مسروبہ کہتے ہیں۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کے گردن کے نچلے حصے سے لے کر ناف تک ایک باریک لکیر تھی بالوں کی، اور آیا باقی عام آپ کا جو پیٹ تھا جس میں مبارک تھا اس میں بال زیادہ نہیں تھے، لیکن ایک باریک لکیر تھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ گلے کے نیچے سے لے کر ناف تک جاتی تھی، اور تو کہا کہ وہ بہت باریک تھی وہ لکیر جس کا بیان ہو رہا ہے۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی جو گردن مبارک تھی وہ ایسی خوبصورت تھی، ایسی نفیس تھی، گویا ہاتھی دانت سے ڈھلی ہوئی مورتی کی گردن، جیسے مورتیاں ہوتی ہیں اور ہاتھی دانت سے ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں، جیسی خوبصورتی جیسی نزاکت اس میں ہوتی ہے ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن تھی۔ اور فی صفاء الفضہ، صفاء الفضہ، اور وہ بہت سفید تھی، چمکتی ہوئی تھی جیسے چاندی ہوتی۔ معتدل الخلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء بہت معتدل تھے، پورا جسم بہت معتدل تھا، کوئی بھی عضو جو ہے وہ نارمل سے گویا زیادہ نہیں تھا۔ بادن متماسکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھے ہوئے مضبوط جسم کے مالک تھے، یعنی کوئی جسم کا حصہ اپنی حد سے آگے نہیں تھا، اور گٹھا ہوا بدن تھا اور مضبوط بدن تھا۔ سواء البطن والصدر، یہ بہت اہم بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ ہموار تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا توند نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں اس کے کوئی آثار نہیں تھے کہ سینہ اور پیٹ ایک ہی سطح پر تھا، یہ نہیں تھا کہ پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہو۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی نہیں کیا
کہ انسان، اور ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے انسان کا جسم زیادہ ہو جائے، جسم فربہ ہو جائے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کھانے پینے ہی کو اپنا موضوع بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن، بنی آدم نے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برا برتن نہیں ہے جس کو بھرا ہو۔ انسان بہت سے برتنوں کو ویسلز کو، وعاء ویسل کو کہتے ہیں، کنٹینر کو کہتے ہیں، کہ انسان بہت سی چیزوں کو بھرتا ہے، بہت سی ویسلز کو بھرتا ہے، لیکن سب سے بری ویسل کیا ہے جس کو بھرا جائے؟ وہ اس کا پیٹ ہے، اور انسان ہر وقت پیٹ کو بھرا رکھے۔ ویسے عمومی طور پر دین کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت کھانے پینے ہی کو اپنا مقصد نہ بنائے رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا ایاکم والبطنہ، کہ دیکھو بہت زیادہ پیٹ جو ہے بھرنے سے اور پیٹ کو بڑھانے سے بچو۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ ثقل فی الحیات ونتن فی الممات، کہ زندگی میں بھاری پن کا یہ ذریعہ ہے، جسم انسان کا بھاری ہو جاتا ہے، انسان ایکٹیو نہیں رہتا، طبیعت میں نشاط نہیں رہتا، اور کہا کہ نتن فی الممات، اور یہ روایات میں آتا بھی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے جسم کا جو حصہ ڈیٹوریٹ کرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اس لیے آپ دیکھو نا پیٹ پھٹ جاتا ہے اگر لاش زیادہ دیر پڑی رہے۔ تو کہا کہ پھر یہ ایک سڑاند کا ذریعہ ہے نا، جتنا زیادہ پیٹ ہوگا، جتنا بڑا معدہ ہوگا، جتنا اس میں سامان ہوگا، اتنی گویا غلاظت اور گندگی جو ہے اس کا موضوع بنے گا۔ تو فرمایا کہ ثقل فی الحیات ونتن فی الممات، کہ زندگی میں بھاری پن کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ سڑاند کا ذریعہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سواء البطن والصدر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ ہموار تھا، وہ برابر تھا۔ تو انشاءاللہ باقی ہم حصہ اس کا اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔